حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، جن کی وجہ سے ان کی حیات اب تک باقی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اسی طرح بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے زانو تلمس بھی طے کرتے ہیں۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم ایسے کلمات جب کہہ سکتے ہیں جب ہمیں واضح طور پر قرآن و حدیث میں ایسی ہدایات موجود ہوں۔ تو ان روایات کا، ان باتوں کا انشاءاللہ تجزیہ لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ سوال کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یہ خاص ان کی طرف نسبت کر کے حیات کا قول کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہمارے دین کے اندر جب سے یہ روایات کا سلسلہ آیا تھا، لوگوں نے بہت سی باتیں بنا لی، جھوٹ گڑھ لیے۔ اب بعض لوگوں کو ان باتوں پہ اعتماد آ گیا تو انہوں نے ایک نظریہ رکھ لیا۔ اگر آپ ہمارے دینی حوالے سے دیکھیں گے نا، کہ جتنی بھی وہ باتیں کہ جو ایک پھیلی ہوئی ہیں، جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں نکل رہا ہوتا، اس کے پیچھے اصل کچھ روایات آ جاتی ہیں۔ اور روایات کی جہاں تک تعلق ہے، ہم اکثر اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو سند میں اور اس کو متن میں جب تک 100% ایک شیورٹی پیدا نہیں ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہمارے دین کے خلاف نہ ہو، اس وقت تک ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک طبقہ رہا ہے ان کی حیات کا قائل۔ کچھ روایات ایسی آ گئی مرفوعاً اور موقوفاً، اس بنیاد کے اوپر یہ نظریہ قائم ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ کون سے حضرات ایسے ہیں ماضی کے اندر کہ جو ان کی حیات کے قائل رہے ہیں، جس پر بنیاد رکھ کے آج بھی جو ہے نا ایک عمارت بنائی گئی؟ دیکھیں، اہل تشیع جو ہیں ان کے تو بہت بڑی تعداد علماء اور محققین کے ایسی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد صوفیاء جب آئے تھے تو یہی نظریہ انہوں نے مستعار لیا اہل تشیع سے ہی، اور صوفیاء کا بھی یہی نظریہ بن گیا کہ خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ہاں، صوفیاء میں دو طبقے تھے، بعض اس خضر سے وہی خضر مراد لیتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن نے واقعہ ذکر کی ہے۔ ایک طبقہ صوفیاء کا ایسا تھا کہ جو خضر سے یہ مراد نہیں لیتا تھا، بلکہ ان کے نزدیک خضر ایک منصب کا نام ہے، ہر دور میں اس منصب پہ جو فائز شخص ہوتا ہے اس کو خضر کہا جاتا ہے۔ یہ دو نقطہ نظر بن گئے تھے ان کی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کچھ حضرات ایسے تھے، جیسے علامہ قرطبی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، امام عراقی جو گزرے ہیں، یہ بھی ان روایات سے چونکہ دھوکہ لگ گیا ان کو سمجھ نہیں سکے ان روایات کو، انہوں نے بھی یہ موقف رکھا تھا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے جتنے بھی محققین علماء کرام گزرے ہیں، ان کا تو متفق علیہ مسئلہ ہے، نہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور بالکل قرآن پاک کے خلاف یہ روایات کھڑی ہو جاتی۔ اور دیگر ایک یوں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آب حیات پی لیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر حیات کا قول کیا جاتا ہے۔ جی، یہ وہی روایت، یہ تاریخی کچھ باتیں آئی ہیں کتابوں میں، باتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے اس کی سند، اس کے متن کو دیکھنا ہے۔ قرآن کی مخالفت میں تو ہم نہیں کھڑے ہو گئے، یہ سب چیزیں جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جو محققین علماء کرام کے اہل سنت کا موقف رہا ہے وہی زیادہ مضبوط ہے بہرحال اس میں۔ اچھا، یہ دو نظریے تو آپ نے سامنے رکھ دیے کہ کئی علماء قائل تھے حیات کے، کئی قائل نہیں تھے، اور بعد میں انہوں نے ذکر کیا۔ اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو وہ روایات ایک تو ہیں کون سی جو قرآن کے خلاف ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جو مرفوع عام طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے متعلق کر دی جاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا مبارک وصال ہوا تھا، وفات ہو گئی تھی، تو تعزیت کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے، اور صحابہ کرام نے ان کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس روایت کو جو طبقہ قائل ہے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ بھائی روایت میں ذکر ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آج تک وہ زندہ ہیں، لہٰذا آج بھی وہ زندہ ہے۔ تو یہ ہے، لیکن یہ جو روایت ہے اپنی سند میں بھی ٹھیک نہیں ہے، اور متن اس کا بالکل قرآن پاک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بالکل قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ضمن ذکر کر دوں، جتنی بھی روایتیں حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق مرفوع اور موقوف آئی ہیں، اگر آپ محقق ابن الجوزی صاحب کو پڑھیں گے، انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے اس پر، اجالۃ المنتظر کر کے نام ہے اس کا۔ اسی طرح محقق ابن کثیر کو بھی اگر آپ پڑھ لیں گے، انہوں نے بھی، اور محمد امین شنقیطی صاحب کو، انہوں نے نہایت جتنی بھی روایات آئی ہیں ایک ایک کو کھول کے ذکر کیا ہے۔ مرفوعات تو سب کے سب موضوعات جھوٹی بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض جو موقوف روایات تھی صحابہ کرام سے، ان میں بھی کوئی بھی ایک سند بھی ثابت نہیں ہے۔
مجہول راوی ہیں اس کے اندر، اور ضعیف، بلکہ ضعیف سے بھی نچلا درجہ، شدید ضعیف درجے کی وہ سب روایات، ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اب دوسرا درجہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ اور یہ روایات، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ سمپل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کو ذکر کر دیا جو بشریت کے حوالے سے چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ پھر اس کے حوالے سے مزید اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی زندگی سے نہیں نوازا ہوا۔ اس لیے قرآن پاک کو دیکھیں گے، اگر بعض افراد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معجزے کا ظہور کیا لیکن اس سے پہلے بھی حیات مستقل نہیں چلی، جیسے اصحاب الکہف کا ذکر ہے، وہ بھی سو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں، اٹھے تو لگا ایک دن سو کے اٹھے ہیں، یعنی بیچ میں حیات کی طرح ان کی طوالت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں ذکر کیا کہ 100 سال کے لیے سلا دیا گیا تھا، ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا، عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام، لیکن یہ ایک اختلافی مسئلہ، بعد میں پھر اس کو ذکر کریں گے۔ اب 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کیا، پھر ان کو زندہ کیا۔ اگر وہ ایک 100 سال بعد زندہ بھی بیچ میں آپ دیکھیں گے تو طوالت نہیں رہی ہے کہ جو سنت ایک عام انسانوں کی چل رہی ہے اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرآن دلالت کرتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، اگر خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں زندہ ہوتے تو اتنا بڑا اعتراض قرآن پاک پر نعوذ باللہ ہم ڈال دیتے ہیں اس روایت کو صحیح ماننے کے زمرے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ پہلے ایک تصور کو سمجھیے گا، کسی بھی دور میں نبی ہوتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، بہت سے ادوار ایسے ہیں کہ جس کے اندر نبی بھی تھے، اسی وقت ہی رسول کی آمد بھی، کسی بھی رسول کی آمد ہوئی۔ نبی اور رسول کے اندر کوئی فرق نہیں، انہیں بھی اللہ بھیجتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال ہوتا ہے، ان کا بھی ایک مشن ہوتا ہے، ان کا بھی ایک مشن ہوتا ہے۔ ایک چیز کا تھوڑا سا فرق آتا ہے، ہر وہ نبی جن کے دور کے اندر اگر لوگوں پر حجیت رسالت قائم ہو جاتی ہیں شرائع، تو اس نبی کے دور میں بھی عذاب آتا ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے واضح کیا ہے۔ رسول کے دور میں بھی حجیت رسالت جب قائم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے نبی پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہوں نے یہ سٹرگل کرنی ہے اور لوگوں پر حجیت رسالت کی شرائط پوری کرنی ہے، یہ ان پر ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر ہو جائیں بالاتفاق اس دور میں ہو جائیں تو نبی کی موجودگی میں بھی قومیں ہلاک ہوتی ہیں، قرآن نے اس کو واضح طور پر نص کیا ہے۔ رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ رسول نے کافروں کے اوپر حجیت رسالت کی شرائط کو پورا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے صرف نبی کے اندر اور رسالت کے اندر۔ اگر آپ کہیں گے اس موضوع کو الگ سے ہم اگر رکھیں تو زیادہ فرق ہوگا، تاکہ نبی اور رسول کا جو فرق ہے وہ بتائیں۔ ہمارے عام طور پہ نبی کو جو ہے نا وہ بالکل سمجھتے ہیں صرف وہ تبلیغ، بس لوگوں کی اصلاح کر دی، اور یہ بھی اکثر مفسرین کو آپ پڑھیں گے نا وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ نبی کے دور کے اندر کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ یہ سیدھے سیدھے قرآن کی آیتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کتنے ہی نبی ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کی قوموں پر بھی عذاب آئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق جب سمجھیں گے۔ اچھا، اب کسی دور میں اگر نبی موجود ہیں اور اسی میں ہی رسول آ گئے تو اب ان نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں کوئی رسول آ جائے تو یحق القول علی الکافرین، اس مشن کے اندر نبی نے رسول کا مکمل ساتھ دینا ہوتا ہے، یہ لازم اور واجب ہوتا ہے ہر نبی کے اوپر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ نبی کی موجودگی میں اگر کوئی بھی رسول آ جائیں گے تو ان نبی پر فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اس یحق القول میں ان رسول کے ساتھ ہر طرح کا تعاون وہ کریں گے، مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے سب سے بڑی دلالت ہے، اگر خضر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں زندہ تھے، ان پر اللہ کی طرف سے یہ فرض تھا، چونکہ وہ نبی ہیں، ان کی نبوت ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نصرت کرتے، ہر لحاظ سے، ہر غزوے میں شریک ہوتے، ہر کام کے اندر وہ مددگار بنتے، لیکن اس چیز کی کوئی شواہدات اور شہادت موجود نہیں ہے، لہذا خضر علیہ السلام کو زندہ ماننا بعین ہی صراحتاً قرآن کے خلاف آ کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے
اگر ان روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کی حیات صحیح سند کی بھی ہوتی قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر ہم بالکل سٹاپ کر دیتے. اس لیے محققین علماء کا اہل سنت کا جو موقف رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی بالکل وفات ہو چکی ہے. ابھی تو آپ نے روایات کی بات کر دی ضمن ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندہ ہیں اور زندہ اٹھا لیے گئے آسمان. عیسیٰ علیہ السلام متوفی حالت کے اندر آپ کو رفع کیا گیا, وفات کے بعد اٹھائے گئے, وفات کے بعد کیے گا. ہاں لیکن یہ جو وفات ہے صحیح قول کے اندر, مضبوط استدلال قول کے اندر, یہ وفات وہ موت والی نہیں تھی جسے ہم کہتے ہیں نا موت اجل. یہ موت غیر اجل طور پر آپ پر وفات ہوئی تھی, پھر آپ کو رافع الی السماء کیا گیا. اس پر مکمل بحث ہماری ویڈیوز کے اندر موجود ہے, اگر ہم نے اس کی تفصیل میں سمجھایا ہوا ہے. اچھا, اب دوسرا ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ مطلب ان کا ایک موقف ہے ذہن ہے کہ جناب یہ خضر علیہ السلام ایک فرشتہ تھے, جی, تو فرشتہ ہونے کی حیثیت سے جو ان کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بہت سے مفسرین ہیں وہ اس جانب چلے گا, ماضی میں بھی چلے گئے. آپ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں تفسیر کبیر میں, وہ بھی ذکر کر کے گئے ہیں کہ کچھ لوگ وہ قائل ہو گئے حضرت خضر جن کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے وہ فرشتے ہوں گے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ سمپل سی کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام ایسے کیے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی بچے کو مار دیا, کشتی توڑ دی, فلاں یہ کام, تو یہ فرشتوں والے کام ہو سکتے ہیں. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ, لیکن یہ قول نہایت درجے کا کمزور ہے, بلکہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن کی ایک صفت ہے وہ مثانی ہے. مثانی, اس موضوع کے اوپر بھی آپ ایک ویڈیو بنائیں تاکہ میں کلیئر کروں. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایک طویل بحث چاہتی ہیں, ضمناً بحث نکلتی ہے. پھر مجھے ایک سوال یہاں پہ ایک اور ایڈ کر دوں, یہ بعض ان کے نا ولی ہونے کے بھی قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی, میں وہی ذکر کر دیتا ہوں, سب چیزیں بیچ میں آ جائیں گی. قرآن کی ایک صفت ہے وہ مثانی ہے. مثانی کا مطلب ہے اس نے جو چیز سمجھانی ہوتی ہے نا اس کے لیے وہ خود اشارے دے دیتا ہے اور ایک محکم طریقے سے لا کے آپ کو کھڑا کر دے گا. چاہے کوئی بات کسی ایک جگہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن وہ خود ایسے قرائن پیدا کر دے گا کہ بات محکم ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورے قرآن کو ذکر کیا کہ پورا کا پورا قرآن محکم ہے. وہ آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ اینڈ تک لے آتا ہے. لہذا ہر وہ استدلال جو قرآن ہی بیان کر رہا ہو وہ سب سے افضل ہوتا ہے. آپ کو یا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہم اپنی حکمت اپنے دماغ کو سائڈ پہ کر لیں. حضرت خضر علیہ السلام فرشتے نہیں, اس پر دو دلائل میں آپ کو ذکر کر دیں. یہی واقعہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا, اس کے اندر ذکر ہے, میں الفاظ آپ کو پڑھ دیتا ہوں 16ویں سپارے کے اندر. فن طالاقا, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں تشریف لے گئے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ينقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. آپ دونوں چلے گئے, ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر استطعام کیا آپ دونوں نے, تسنیہ کا صیغہ, استطعام کیا دونوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی, حضرت خضر علیہ السلام نے. اچھا سوال یہ, استطعام کسے کہتے ہیں؟ کھانا, صرف کھانا یا کھانا طلب کرنا, اس کو استطعام کہتے ہیں. جب آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کو حاجت ہو رہی ہو, آپ کا جسم مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے اب نیڈ ہے کھانا کھانے کی, اور آپ کسی سے کھانا مانگ لیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی, دونوں کی طرف نسبت کی ہے. سر پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے تو بشری وارثات ان کو لاحق نہیں ہوتے بھوک والے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا تھا کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے تو آپ نے گائے کا گوشت ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا, لیکن وہ نہیں کھا رہے تھے. اس پر متعجب بھی ہو گئے تھے کیونکہ انہیں بشری عوارضات لاحق نہیں ہوتے. فرشتوں کو بشری عوارضات لاحق نہیں ہوتے. دوسری دلیل اس کی حضرت مریم والا واقعہ جو قرآن ذکر کرتا ہے, بشری روپ میں فرشتے آ گئے ان کے سامنے اور کلام کر رہے ہیں. ورنہ کوئی بھی اجنبی تنہائی میں کسی عورت کے سامنے آ جائے, بشری عوارضات بھی اس کو لاحق ہوں, یہ تو عیبدار چیز ہے. فرشتے کیسے آ گئے؟ چونکہ وہ بشری عوارضات سے ان کو لاحق نہیں ہوتے ہیں, اس وجہ سے. تو قرآن پاک محکم طریقے سے بات کو کھڑا کر دے. اچھا دوسری بات اسی کے اندر ذکر ہے, اللہ ذکر کرتے ہیں فن طالاقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. یہ دونوں چلے, ان دونوں کو رستے میں ایک نوجوان ملا, فقتلہ, خضر نے علیہ السلام اس کو قتل کر دیا. سر اگر یہ فرشتے تھے اور نیچرلی ڈیتھ روح قبض کر رہے تھے, قتل کا اطلاق اس پر ہوگا؟
فرشتے کی روح قبض کرنے پر قتل کا اطلاق ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو اللہ بیان کر رہے ہیں یہ دونوں گئے, ایک نوجوان ملا فقتلہ, یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ اس نے قتل کر دیا اس کو. تو فرشتوں پر قتل کا اطلاق نہیں ہوتا. ایک صورت میں ہوگا جس طرح اللہ نے فرشتے مدد کے لیے جو اتمام حجت کے طور پر جو بھیجے تھے وہ آ کر کے باقاعدہ قتل کر رہے تھے, صحیح, اس پر قتل کا اطلاق قرآن پاک نے بھی کیا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ ویسا نہیں. تو قرآن پاک خود ایسے قرائن پیدا کرتا ہے کہ بات بالکل محکم ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے. تو فرشتے حضرت خضر جو تھے, یہ جو واقعہ قرآن ذکر کر رہا ہے, اس میں محقق قول یہی ہے وہ فرشتے نہیں تھے, وہ انسان. اچھا یہ واقعہ ہوا کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے مناظر دکھائے کیوں گئے؟ یہ اتنی بڑی حکمت ہے اس کی, اس پر بھی آپ الگ پروگرام رکھیں گے تو آپ کو میں سمجھاؤں گا, پھر آپ کو کلیئر ہوگا. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب تورات نازل ہوئی تھی نا, اس کے بعد معاملات بہت تبدیل ہو گئے تھے. اس تبدیلی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری پریکٹس آپ کو کروائی تھی کہ اب آگے معاملات کیسے چلیں, وہ پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. تو اچھا اب یہ رہ گیا جب وہ فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں, تو جب وہ ذکر کرتے ہیں وما فعلتہ عن امری, یہ بلا وحی کے ہو نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ الہام کی بنیاد پر بھی کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر میں بولوں میں مجھے الہام ہو رہا ہے اور الہام میں آ گیا میں فلاں کو قتل کر دوں, یہ اقدام میں اٹھا نہیں سکتا ہوں. اس لیے وہ نبی ہی تھے, وہ بشر تھے, وہ نبی تھے, قرآن یہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ضمنی اور سوال ہے یہاں پر کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات کے ہم قائل ہیں, اہل سنت کے تمام ہی تقریباً حیات کے قائل ہیں, تو ان کی کوئی الگ سے حیات ہے جو ان کو الگ سے ڈسکس کیا جاتا ہے خضر علیہ السلام کی؟ انبیاء کی حیات کے قائل ہیں مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبور میں حیات ہیں, وہ عالم برزخ. دیکھیں جو یہاں پر بہت زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک نیکی کے مقام پہ چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اسی دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں بھی انعامات اس کو ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر جس وقت برزخ کی حیات ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں وہ کفار جن پر حجیت رسالت کی شرائط اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں, ان کو اسی دنیا میں بھی عذاب آئے گا, برزخ میں بھی عذاب آئے گا اور قیامت میں بھی عذاب آئے گا. یہ دونوں ایک برابری لیول کی باتیں ہیں. جیسے فرعون سے متعلق وہ یہاں غرق بھی ہوا چونکہ اس پہ حجیت رسالت کی شرائط پوری ہو گئی تھی, یہاں غرق ہوا, غرق ہونے کی سزا اللہ نے قرآن میں ذکر کی. اچھا اس کے بعد پھر وہ آگ کے اندر ہے, النار یوردون علیہا, ابھی بھی سزا برزخ میں جاری ہے اس لیے کہ حجیت رسالت کی شرائط پوری ہو گئی تھی, اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اتنی اعلیٰ درجے پر چلے جاتے ہیں کہ اس دنیا سے انعامات شروع ہو جائیں گے اور بعضوں پہ عذاب بھی شروع ہوتا چلا جائے گا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک ذوات ہیں وہ اسی درجے کے اندر ہوتی ہیں کہ اسی دنیا سے انعامات چلتے ہیں. اسی کو حیات برزخی کہا جاتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے جو نظریات ہیں نا وہ عالم برزخ کے حوالے سے نہیں ہیں, وہ یہ کہ اسی دنیا میں جیسے آپ اور میں زندہ ہیں اسی طرح ہم زندہ اسی جسم کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے آخر کے اندر سوال کرتے ہوئے کہ ایک بہت بڑی عمارت قائم ہے, مطلب آپ کہیں تو جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت کے مابین وہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ جناب کہ یہ حیات ہیں, ان سے فیوزات, صوفیہ کا کہنا کہ جناب ان کی صحبتیں بھی ہوتی ہیں, رات کو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ذان و تلمس بھی طے کرتے ہیں. بڑے بڑے دعوے آج جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. اب جو آپ نے بیان کیا تو اس سے یہ دعوے تو ساری سر پہلی بات یہ بر صغیر میں یا کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں صوفیزم ٹائپ کا ایک ماحول ہے نا, وہاں کے نظریات یہ ضرور ہے, ورنہ اوور آل پوری دنیا میں چلے جائیں, مصر, کویت, قطر, فلان, یہ مکہ مدینہ, کہیں پر بھی علماء اہل سنت اس نظریے کو قبول نہیں کرتے ہیں. چونکہ بر صغیر کے اندر بھی ہمارے یہاں جو فرقے ہیں غالب, جیسے بریلوی مکتبہ فکر ہے, دیوبندی مکتبہ فکر ہے, یہ صوفیزم سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, اس لیے یہ نظریات یہاں پر بھی ہیں. تحقیق میں خود بھی کریں گے تحقیق تو پتہ چل جائے گا. دوسری بات جہاں تک رہی ہے خود صوفیزم وہ دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہے. ایک طبقہ صوفیزم کا کہتا ہے کہ ہمارے یہاں خضر سے مراد ہے نبی, اور ایک طبقہ صوفیہ کا کہتا ہے ہمارے یہاں خضر سے مراد ہے ایک منصب. وہ نہیں, ایک منصب ہے, اس منصب تک کوئی پہنچ جاتا ہے تو اسے ہم خضر کہتے ہیں. وہ ہیں جو محفلوں کے اندر آتے ہیں, جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک جگہ سوال ہوا تھا حضرت خضر سے متعلق. انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ خضر صوفیاء کی لینگویج کے اندر یہ وہ نہیں ہے جو نبی گزرے, بلکہ ایک منصب ہے, اس کے اوپر جو فائز ہوتا ہے اس کو خضر سے تعبیر کیا جاتا ہے. انہوں نے بھی ایک جواب میں یہی ذکر کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر صوفیزم کے اثرات ہیں ہمارے یہاں فرقوں میں, یہ نظریہ رائج ہے. آپ وہ ملاقاتیں, بلکہ ملاقاتیں دور کی بات ہے, عقائد ہم نے اخذ کیے ہوئے ہیں حضرت
حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مان کر ان سے ملاقاتوں کی بنیاد پر. مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی سب سے افضل ہیں صحابہ کے بعد. جب سے آپ نے ذکر کیا متقدم بھی تھے آپ سے، جو بعد میں آپ سردار ہیں سب کے. یہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ کیوں مانا جاتا ہے اور اس کو عقائد کے اندر بھی داخل کر دیا جاتا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا. اس پر وہ قصے کتابوں کے ذکر کر دیں گے کہ ایک فلاں اللہ کے ولی تھے، ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے، اس لیے ہم آپ کو سب سے افضل مانتے ہیں کیونکہ ایک نبی کی شہادت موجود ہے. تو یہ ساری کی ساری عمارت جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اسی بنیاد پر کھڑی ہو جاتی. بنیاد ہی کچی ہے تو اوپر جتنی بھی منازل ہیں ظاہر ہے وہ اس کی کوئی حیثیت پر رہے گی نہیں. اچھا، اب آپ نے جیسے مفسرین کا حوالہ دیا، امام قرطبی ہے، اسی طریقے سے امام عراقی ہیں، انہوں نے اس حیات کا قول کیا ہے. اب اتنے بڑے مفسرین ایک بات کر رہے ہیں تو ان کے رد کے لیے بھی تو کوئی بڑے مفسرین چاہیے نا. بہت مفسرین پڑھ کر تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ بھائی یہاں امام عراقی ہیں، ادھر ابن کثیر ہیں. یہاں پر اگر قرطبی ہیں ادھر ابن جوزی ہیں. یہاں پر اگر یہ دو ہیں تو وہاں آپ دیکھیں شنقیطی صاحب ہیں، وہاں پر شیخ ابن تیمیہ صاحب ہیں، وہاں پر جتنے بھی حنبلی علماء کرام اس کے بعد آئے تھے محققین، وہ سب کی فہرست ہے. ابو بکر ابن العربی جیسا محقق وہ بھی اس جانب کھڑا ہے. تو یہاں ان سے جو غلطی ہو رہی تھی انہوں نے بتا دی. بھائی ان سے غلطی ہو رہی تھی جو تعزیت والی روایت ہے حضرت خضر علیہ السلام، یہ ان کو کہیں نہ کہیں ٹھیک لگ رہی تھی، اس بنیاد پر قول بنا لیا. اب غلطی پتہ چل گئی کہ بھائی اول تو وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات وہ صریح قرآن کے خلاف ہے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا سامنے اللہ کیا غلطی ٹھوکر کھا رہا ہے، بھائی یہاں تو وہ اپنی تحقیق میں ذکر کرتے یہ بات نہ تو قرآن کے خلاف ہے، سند میں بھی ٹھیک ہے، متن میں بھی ٹھیک ہے، ایسی کچھ ہوا نہیں. جب علماء نے واضح کر دیا یہ بات قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، صریح قرآن کے حکم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں بچتا کہ ہم ان روایات کی بنیاد پر استدلال کر کے کوئی نظریہ بنائیں. قرآن کی ایک صفت ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ مہیمن ہے، یاد رکھیے گا. قرآن سے فیصلے کر دیں گے ہم دوسروں پر، دوسروں سے قرآن پہ فیصلے نہیں ہوتے. لہذا قرآن کی یہ جو شان ہے جو اللہ نے ذکر کی، اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. کوئی بھی دنیا میں چیز آپ کے سامنے آ جائے، کوئی کسی بھی طرح کے علوم آئیں، فنونات آئیں، روایات آئیں، احادیث آئیں، دنیا کی کوئی چیز آتی ہے، مہیمن قرآن ہے، یہ نہیں بدلا جاتا. دوسری چیزوں پر ہم اس سے فیصلہ کر دیں گے، اس لیے اس روایت پر قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا، علماء نے ذکر کیا مخالف ہے. ویسے اسی صفت سے اگر اصول بنا کر سب اپنا کام کر لیں، عقائد و نظریات بنائیں، تو بہت جو ہے نا خرابیاں دور ہو جائیں گی. کہ قرآن کو مرکز بنا لیں اور نیچے جتنی بھی روایات آ رہی ہیں ان کو قرآن سے چیک کریں، درست لگتی ہے تو ٹھیک، نہیں لگتی. محققین یہی تو کام کرتے آئے ہیں سر، اب ہو نہیں رہا نا، اب نہیں ہو رہا. اب ہمارے پاکستان میں نقصان اتنا ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہے، وہ اتنی روایت لا چکے ہیں، جو روایت پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے قرآن کے خلاف جا رہی ہے. جی ایسے بہت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کے ماحول میں ایسے ہی ہر دوسری روایت جو سننے میں آتی ہے، تھوڑی سی تحقیق کریں پتہ چلتی ہے وہ علماء تو لکھ کے گئے ہیں یا یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے یا اس کا متن منکر ہے. تو یہاں کے ماحول میں ایسا ہی. لیکن بدقسمتی ہے کہ آپ یہیں سے، یہ چونکہ یہاں کا ماحول ہے، آپ یہاں سے اگر باہر چلے جائیں عرب کے علماء کے پاس جو بہت قابل ہیں روایات کو حل کرنے کے، کبھی کبھی شرمندگی محسوس ہوگی کہ اگر آپ ان کے سامنے بیٹھیں اور ایک حدیث روایت کر رہے ہیں، یقین کریں بہت شرمندگی ہوتی ہے. وہ ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا استدلال کر رہا ہے، اس کو روایت حل کرنے کا بیچارے کو پتہ ہی نہیں. پھر وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ روایات یوں نہیں حل کی جاتی، اس کا طریقہ کار. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. الحمدللہ بہت سیکھنے کو ملا جو آپ نے روایات کے حوالے سے ذکر کیا.